یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ہم سے مراد آپ سارے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، دانت تو میرے نہیں ٹوٹے، اگر یہ ٹوٹ جاتے تو پھر یہ بھی سلامت ہے اور یہ بھی حضور کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان کی صفائی اسی نیت سے کرتا ہوں، کبھی موقع آیا تو یہ بھی پیش کر دیں گے۔ میں دانتوں کو بیماری اس لیے نہیں لگنے دے رہا، بس مکمل صفائی رکھتا ہوں اپنے دانتوں کی، اور دانتوں کی صفائی مسواک کی ہے، میں نے کبھی پیسٹ استعمال نہیں کی، بالکل میرے دانت سارے سلامت ہیں، ان کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں لگا ہوا۔ امت چاہتی ہے کہ اگر وہ اپنے دانت صاف رکھے تو پھر مسواک استعمال کرے، امت چاہتی ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہے تو پھر چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، امت چاہتی ہے کہ کاروبار میں برکت ہو تو پھر صبح کی نماز کے بعد کاروبار شروع کر دے۔ ہم پاکستان کے حال بتاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آئے واللہ یہ روزی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جب برکت کا ٹائم ہے پوری امت سوئے رہتی ہے، جب برکت کا ٹائم گزر جاتا ہے پھر دکانیں کھلتی ہیں تو ذلالت تو ہونی ہے۔ میرا حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی۔ ہم آپ کو ملک چلا کر دکھاتے ہیں ملک کیسے چلتے ہیں۔ صبح دفتر کھولو، صبح دفتر کھولو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گھومتے کرنے کیسی ہیں۔ جب مسلمان ہے تو پھر اسی راستے پر چلنا پڑے گا۔ فاروق اعظم نے فتح بیت المقدس کے موقع پر جب یہاں موضع رکھے نا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے یا امیر المومنین ما یسرنی ان اہل الشام استشرفوکا، فرمایا امیر المومنین آپ کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی، اہل شام سارے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ کہیں گے ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا بھائی جرابیں جیب میں ڈالی جاتی ہیں، آپ نے موضع یہاں رکھ لیے۔ فقال اللہ، آپ نے پھر لمبی سانس کھینچی، فرمایا لو یقول ذاکا لو یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ تھا، فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا جعلتہ نکالا للامت، میں نے آج اس کو ایسی سزا دینی تھی وہ حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا۔ انا کنا اذل قوم فاذن اللہ بالاسلام، فرمایا ہمیں کون جانتا تھا، عمر سے تو 6 اونٹ نہیں قابو ہوتے تھے، آج 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، یہ تو رسول اللہ کے دامن کرم کا صدقہ، ہمیں کون جانتا تھا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ توجہ جی، اور آگے حضرت عمر نے قاعدہ بیان کر دیا قیامت تک، ترجمان نبی آپ نے قاعدہ بیان کیا، فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، فرمایا جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی، مراد پوری عزنا جمع متکلم، نون جو ہے وہ جمع کیا، فرمایا قیامت تک میں اعلان کر رہا ہوں، ترجمان نبی حضرت عمر فرمایا میں قیامت تک اعلان کر رہا ہوں جن چیزوں کے ذریعے ہمیں عزت ملی، ہمارے قیامت تک آنے والے جانشینوں نے اگر وہ راہ چھوڑی اور ان راہوں سے ہٹ کر عزت تلاش کرنا چاہی تو اذلنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہمارے پاس نسخہ موجود ہے صرف لبیک کے پاس، باقی جماعتوں کے پاس بھی ہوگا، وہ نسخے سامنے لائیں، جس کا نسخہ اچھا ہو اس کو استعمال کیا جائے، جس کا نسخہ اچھا ہو، بالکل ہم نہیں کہتے ہمارا، میدان میں لائیں، اپنی اپنی دکان سے نسخے اٹھا کر لائیں، جن کے پاس جو نسخہ ہے پاکستان کی بہترین جو ہے وہ معیشت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اور پاکستان کو پوری دنیا میں جناب وہ بڑا بنانے کے لیے، سردار بنانے کے لیے جو نسخے ہمارے پاس ہیں ہم بھی لاتے ہیں، جو آپ کے پاس ہیں آپ بھی لائیں۔ آپ کے پاس کیا نسخہ ہے سوائے اس کے کہ جناب مسجدوں کے سپیکر اتار دو، یہ نسخہ ہے؟ اس لیے لوگوں نے جانے دی، سورہ انفال نکال دو، سورہ توبہ نکال دو، فلاں آیت کا ترجمہ غلط کر دو، خاتم النبیین کا معنی غلط کر، یہ نسخہ ہے تمہارے پاس؟ یہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں، ایک ہی نسخہ ہے۔ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گرباؤ نہ رسیدی تمام بولا بیس، محمد عربی کابرو ہر دو سراس، حضور ہی دونوں جہانوں کی عزت ہیں، کسے کے خاک درش نیز خاک بر سرے ہو، جو در رسول کی خاک نہ بنا اس کے سر پر خاک ڈال، اسی وقت وہ دنیا کا حکمران بنے گا، دنیا میں عزت پائے گا جب در رسول کی خاک بن جائے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سوچو جی، یہ ہماری سیاست ہے جس کی وجہ سے اقبال کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ ہمارے خلاف یہ کریک ڈاؤن اور یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں؟
میں آپ کو بتاتا ہوں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ یہ پھر کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ میری تقریر جرم ہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں صلاح الدین آیا، نور الدین آیا، شہاب الدین محمد غوری آیا، پھر محمد بن قاسم آیا، پھر طارق بن زیاد آیا، پھر یوسف بن تاشفین آیا، پھر شیر شاہ سوری آیا، پھر التمش آیا، پھر اورنگزیب عالمگیر آیا۔ میں یہی جرم ہے، یہ جرم ہے ہمارا۔ وہ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے پھر آیا، ہم نے تو ان کو سلا دیا تھا۔ نہیں 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 نہیں، اسلام تو بالکل امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں وہ کہتا ہوں شہاب الدین آیا جس نے یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور کہتے ہیں نور الدین آیا جو مصر سے چل کر مدینہ منورہ آیا، جو صلاح الدین آیا جو نہ کعبہ معظمہ دیکھ سکا، نہ در رسول پر حاضری دے سکا۔ ہاں صلاح الدین ایوبی نہ حج کر سکا نہ عمرہ کر سکا، لیکن قیامت تک نام اس کا زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصل درد ہے میری تقریروں کے۔ ہاں ماشاءاللہ سے تھوڑا ہی بات ہوتی ہے، بات تو ہے نہیں، مطلب دھوں کٹ دے، اگلے دا دھوں کٹ دے۔ ہاں جی توجہ، بات ایسی ہو کہ دوسرے کا جناب پتا اور جناب کلیجہ پانی پانی ہو جائے، یہ ہوئی نا بات۔ ایسے اسلام اوپر آئے گا، یوں کرنے سے اسلام اوپر نہیں آئے گا۔ ساری زندگی آپ یوں کرتے رہیں، یوں تو وہ کہیں گے نہیں برما کی زندہ بچیوں کے کباب بنائے گئے، وہاں یوں کیا کہ کوئی نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولے تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی؟ والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ۔ یہ غزوہ احد شریف کا خطبہ مبارک کے آخری الفاظ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ فرمایا جب سر جو ہے بے قرار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ بتاؤ زندہ بچیوں کے کباب برما کے بنائے گئے، کوئی نہیں بولا۔ کہتا ہے صبر کرو بچیو، اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا، اب صبر کرو، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بتاؤ نا وہ کون سا امن ہے جس ایک خاتون کے لیے حضور نے پورا قبیلہ نہیں نکال دیا، بنو کینو کا پورا قبیلہ نکال دیا۔ فرمایا تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم نے خاتون سے بدتمیزی کی؟ قتل نہیں کیا، صرف ان کا کپڑا باندھا تھا خاتون کا، وہ اٹھی تو نیچے گر گئی، بات رسول اللہ تک چلی گئی۔ قبیلہ بنو قینقاع، حضور نے پورے قبیلے کو بلا کر فرمایا مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر لیا جائے۔ ہم نے جن کا اسوہ حسنہ پڑھا وہ تو یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تو پہلے خلیفے کا خطبہ کیا ہے؟ یہی ہماری سیاست ہے۔ سنو ذرا صدیق اکبر کیا خطبہ پہلا ارشاد فرماتے ہیں۔ جن کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے، کل واللہ پڑھنی نہ آئے، ان کو کیا پتا ہے صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کیسا ارشاد فرمایا؟ ان کو کیا پتا حضور نے حجۃ الوداع کا خطبہ کیا بیان فرمایا؟ علماء سے میری یہ گزارش ہے، خدا کے لیے آپ کو جو کہتا ہے نا یہ آپ مسجد میں سیاست نہ بیان کریں تو کم از کم حضور کے خطبے تو بیان کریں۔ وہ سارے سیاست سے بھرے ہوئے جو آپ کو کہے مولانا یہ کیا بیان کیا؟ میں نے حضور کا خطبہ بیان کیا، اور کیا بیان کیا؟ سمجھ آ گئی پترا کی کوئی نہیں ہے؟ اعتراض کرنے والا ہے بچہ تو بک بک کر رہا، یہ حضور کا خطبہ مبارک ہے جو بین الاقوامی، کیوں جی میں حضور نے بین الاقوامی قوانین دی اس خطبے میں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ سارے یاد کرو، جتنے کوئی بڑھ بڑھ کرے انہوں کہ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ آج جاہلیت کی ہر بات کو حضور نے فرمایا میں نے پاؤں کے نیچے رون ڈالا ہے۔ بس نہیں جی مولانا کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بے حیائی شادیوں میں کرنی پڑتی ہے، نہیں ہندو رسمیں کرنی پڑتی ہے۔ حضور نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا جاہلیت کی ہر رسم کو، ہر بات کو میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے مسل ڈالا ہے، قیامت تک جاہلیت کی بات میری امت نہیں کرے گی۔ یہ تو بیان کرے نا کم از کم۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دِمَنْ أَدَوْ مِنْ دِمَائِنَا دِمَا بْنُ الرَّبِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْدِيًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ غُزَيْلٌ، فرمایا جاہلیت کے سارے خون قتل و غارت کو آج میں ختم کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر رہا ہوں۔
یہ اچھل اچھل کے ممبروں پر سنائے نا کہ ہمارے آقا و مولا نے یہ قانون دیا، ہم نے ایسے زندہ رہنا ہے. وربل جاہلیت موضوعن، فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا. وول ربن ربا عباس بن عبد المطلب، فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان، اپنے چچا جان کا فإنہ موضوع کلو، میں آج سب سے پہلے اپنے چچا جان کا سود ختم کر رہا ہوں، سودی لین دین آج کے بعد ختم کر رہا ہوں. یہ بیان کریں نا، یہ سیاست ہی تو ہوگی جو کہیں گے سود کھانا. مولانا کوئی راستہ نکالے سود کا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تو پھر سود کی بات کرتا ہے. فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. فرمایا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. ہمارے آقا و مولا نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ تو اللہ کے نام سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی تم نے ان کے ساتھ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ. یہ سارا مجھے یاد ہے. ہاں جی، یہی تو ہم یاد کرتے ہیں جی سے. ہاں ہمارے پاس تو نہ موبائل ہے وہ کھیلنے والا. ہاں جی، یہ جو انگلیاں ہیں نا اسی لیے قیامت والے دن بولیں گی نا کہ یہ تو بند ہو جائے گا، پھر یہ بولیں گی کمپیوٹر پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا تھا، پھر موبائل پر ہاتھ کہاں کہاں تک پہنچا. یہ خود بول رہی ہے، کتنے چھپائے گا کوئی. ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے گناہ کے وقت. ہاں علم یعلم بان اللہ یرا، اسے پتہ نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. ساری کنڈیاں تو بند ہو سکتی ہیں نا، لیکن علم یعلم بان اللہ یرا یہ بات نہیں ہے. ہاں یہ بات بالکل ان چیزوں کو ختم کریں تب نظام مصطفیٰ آئے گا. اور محنت کریں، نعروں سے نہیں آئے گا، محنت آپ کو کرنی ہوگی. آپ کم از کم 2-4 گھنٹے تو دیں نا لبیک یا رسول اللہ کو، اور تنقید چھوڑ دیں. او فلاں جی یہ کر رہا ہے، چھوڑیں اس کو کیا کر رہا ہے، تو بتا تو کیا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کر رہا تھا، وہ حضرت صاحب آپ کو گالی. مجھے جو بھی آ کر کہتا ہے نا آپ کو فلاں بندہ خلاف کر رہا تھا، میں نے کہا شکر نہیں کرتے میرے خلاف بول رہا تھا. مولوی خادم کی پگڑی تو بال ایک اور، اب میں نے ایک بال اور 11 گز بنا لیا. پہلے تو 9 گز تھی نا، اب 11 گز پکڑی ہے پوری میری 11ویں والے کے نام پر. ہاں جی، پگڑی کے بل اور 2 بڑھ گئے. ہاں جی، تو اب ہماری پگڑی کے تو بل اور 2 بڑھ گئے. یا تو وہ ایک کم ہو جاتا تو پھر میں کہتا میری بےزتی ہو گئی، بلکہ اور وزن بڑھ گیا پگڑی. ہاں جی، آپ اپنا کام کریں سارے خدا کے لیے. یہ میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے نہ دھوئیں، اور نہ ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے. کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مفتی اعظم ہر بندہ مت بنے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ زندہ تھے، لیکن فتویٰ دینے کی صرف 4 صحابہ کو اجازت تھی. صحابہ، یہاں ہر بندہ مفتی اعظم بنا ہوا ہے. خدا کا خوف کرے، کسی کفر سے نیچے بات ہی کوئی نہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا تھا صحابی کو؟ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تو نے اس کا دل چیرا تھا، تو نے اس کا دل چیرا تھا. کیا آپ مطلب بچے ہو کر اور بچوں والی کام کھیلتے ہیں اور جماعت کو خراب کرتے ہیں. ہم جو چپ ہیں، ہمارے خلاف کیا کچھ لوگ نہیں کرتے. میرا کبھی آیا جی ایک کلپ بھی کسی کے خلاف، جیڑا بیٹھے اٹھ کے کلپ دینا شروع کر دیتا ہے. بچوں کا کھیل بنایا تسی، وہ جی میرے خلاف فلاں نے شکر نہیں کرتے آپ کے خلاف بات کی ہے. تو اسی درخت کو پتھر لگتے ہیں جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے. تو جس کا پھل نہیں نہ لگا ہوتا اس کو درخت کوئی نہیں مارتا اور پتھر کوئی نہیں مارتا. خدا کے لیے آپ یہ باز آ جائیں اور لبیک کا کام کریں اور ایک دوسرے کو مانیں. ہاں ایک دوسرے کو مانے. اطاعت امیر کا تو حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا منقع کے سر والا بھی تمہارا امیر بنا دیا گیا تو اس کی اطاعت تم نے کرنی ہے. منقع کے سر والا جانتے ہو، وہ گجرات کے اندر رشاد دولہ ولی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سر والی جو آتے ہیں، ہاں وہ منقع کے سر والا، چھوٹے سے سر والا بھی تمہارا. تو اطاعت امیر تو ضروری ہے. اگر اطاعت، ہاں اگر وہ امیر جو ہے وہ شریعت کا باغی ہو جائے. آپ میرے ساتھ اور پوری جماعت سے اس لیے محبت کرتے ہیں نا، ہم دین کی بات کرتے ہیں. اگر کل ہم کروڑ بار اللہ کی توبہ کوئی دین کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تو پھر بھی آپ ہماری بات مانیں گے؟ نہیں نہیں، کہا دفع ہو جاؤ. ہم نے تو آپ کو اس لیے مانا تھا کہ آپ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں. اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا. سنو افضل الخلق بعد الرسل نے بات کیا کی. ایھا الناس، یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور.
فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكرموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. یہ ہے پہلا آپ کا خطبہ. نہ روٹی کا ذکر، نہ فیکٹریوں کا ذکر، نہ ڈالر کا ذکر، نہ ریال کا ذکر، نہ سونے کا ذکر، نہ چاندی کا ذکر، نہ جواہرات کا ذکر، نہ زمینوں کا ذکر. یہ تو حضور کی غلامی بندہ کرے تو یہ تو چیزیں پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں بندے.